اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا حتى ترضى، ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وقرة عيننا وربيع قلبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا محمدا عبده ورسوله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مأدبة الله، فكلوا من مأدبة الله ما استطعتم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ ہر نبی کو معجزہ عطا فرماتے ہیں. معجزہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو انسانی طاقت اور قوت سے باہر کا عمل ہو اور اس کے برابر یا اس کے مقابلے میں کوئی اور کام نہ کر سکتا ہو. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ اپنی ان انگلیوں سے پانی جاری کر سکے؟ کیوں جی، کیا کہتے ہیں سارے حضرات؟ انگلیوں سے کبھی آپ نے پانی نکلتا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آسمان پہ چاند ہو اور دو ٹکڑے ہو جائیں، ایک پہاڑ کی اس طرف چلا جائے دوسرا پہاڑ کے اس طرف چلا جائے؟ کبھی آپ نے دیکھا جی؟ کبھی کسی نے آپ کو کر کے دکھایا ہو؟ تو ایسا نہیں ہوتا. جو چیزیں انسان کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، اللہ کسی نبی کو، اپنے نبی کو، رسول کو وہ عطا فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی اور ہوتا ہے، نبی کی اوصاف اور ہوتے ہیں، نبی کی ذات انسانی ذوات کے اندر بلند تر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بطور معجزہ کے، بطور تحدی کے نبی کو وہ عمل عطا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے ہیں. معجزات ایسے تھے، نبی موجود رہتے تھے، معجزہ موجود رہتا تھا، نبی چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ ظاہر فرمایا. ہمارے ہاں آنکھیں دیکھتی ہیں کہ آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ جو آگ ہمیں جلاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی. لیکن جیسے ہی اس آگ سے باہر نکلے، اس آگ سے نجات ملی، تو ان کا جو معجزہ تھا وہ معجزہ بھی ان کے ساتھ اس وقت کے ساتھ ختم ہو گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. ایک لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. پوچھا گیا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جی لاٹھی ہے. کیا کرتے ہو؟ اتوکأ بہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے اپنی بکریوں کے لیے، اپنے مویشیوں کے لیے، دیگر ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ زمین پہ تو پھینکو اس کو. تو اللہ نے اس لاٹھی کو ایک سانپ کے اندر تبدیل کر دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. لیکن یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ختم ہو چکا. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھیے اور پھر اس کو باہر نکالیے، اس کو اللہ چمکدار بنا دے گا. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا ہے،
لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جاتے ہیں ہاتھ کی چمک بھی ان کے ساتھ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، پرندے کی شکل بناتے ہیں، شکل بنانے کے بعد پھونک مارتے ہیں، اللہ معجزے کو ظاہر فرماتے ہیں، زندہ پرندہ آسمان کی فضاؤں میں اڑنا لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کسی برس کے بیمار کو، کسی مادرزاد اندھے کو اگر وہ دم ڈالتے، وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کو بینائی دے دیتے، اللہ اس کی جو بیماری تھی اس کو ختم کر دیتے۔ اور اس سے بڑھ کے معجزہ یہ تھا، قبر پہ کھڑے ہوتے، مردے سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے باہر نکلو، زندہ ہو جاؤ، اللہ ان کے ہاتھ پہ، ان کے کہنے پہ مردہ زندہ کر دیتا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کے جانے کے ساتھ ہی ان کی جو طاقت تھی جو اللہ نے عطا کر رکھی تھی مردوں کو زندہ کرنے کی، جو اللہ نے ان کی پھونک کے اندر روح پیدا کرنے کی طاقت رکھی تھی، جو اللہ نے ان کے ہاتھ کے اندر شفا رکھی تھی، یہ تمام تر معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ قوم صالح کہنے لگے کہ ہم تو تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے لیے اس چٹان سے ایک اونٹنی کو نکالیں، زندہ اونٹنی ہو، کھاتی بھی ہو، پیتی بھی ہو، پھر ہم آپ کی بات مان کے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے، اس چٹان سے اونٹنی کو پیدا کیا۔ اونٹنی کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ تمام جو ایک اونٹنی کے کام ہوتے ہیں انجام دیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی صالح علیہ السلام فوت ہوتے ہیں، بلکہ ان کے فوت ہونے سے پہلے قوم اٹھتی ہے، اس اونٹنی کو ذبح کر کے ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی، معجزات سب اللہ ان کو دیتے تھے، لیکن جیسے ہی معجزے کا وقت ختم ہوتا تھا یا نبی کی زندگی ظاہری دنیا سے وہ تشریف لے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کے معجزے کو بھی ختم فرما دیتے تھے۔ لیکن اب آتا ہوں موضوع پہ۔ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو ایک بات سمجھانا مقصود ہے۔ آج جس کانفرنس میں اور آپ شریک ہوئے ہیں اور جس جلسہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عظمت قرآن کا جلسہ ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن اس معجزے کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہر نبی اپنا معجزہ اپنے ساتھ دنیا سے لے کر گیا ہے، لیکن قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ میرے ساتھ موجود ہیں نا جی، مجھے سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ بولیے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے۔ بولیے کیسا معجزہ ہے؟ دائمی معجزہ ہے۔ بلکہ میں جملے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے۔ قرآن ایک معجزہ نہیں ہے، قرآن بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کی فصاحت قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی بلاغت قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کے الفاظ کی گہرائی اور گہرائی اس کا معجزہ ہے، قرآن کے الفاظ کے اندر تاثیر کا ہونا، دلوں کو بدلنا، روحوں کو زندہ کرنا اور انسان کی بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنا قرآن کا معجزہ ہے۔ اپنے سے پہلے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے کی تمام تر خبریں دینا، درست خبریں دینا قرآن کا معجزہ ہے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے پیشگوئی کرنے والا، سچی پیشگوئی کرنا قرآن کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ کا نکلنا، کافروں کے دل کے اندر پیوست ہو جانا اور ان کا اسلام قبول کر لینا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جس نشست میں اور آپ بیٹھے ہیں، ان بچوں کے دلوں نے جس قرآن کو محفوظ کیا ہے اور ہماری زبان جو اس قرآن کو پڑھتی ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ کیسے قرآن کا معجزہ ہے ذرا سمجھیے گا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ قرآن تو بہت بھاری کلام ہے، اتنا بھاری کلام ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، بات چیت فرما رہے تھے، اتنے میں وحی کے اثرات ظاہر ہوئے، وحی کے جیسے ہی اثرات ظاہر ہوئے وحی اترنا شروع ہوئی تو اس وحی کا اتنا بوجھ تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو وحی کا بوجھ پڑا ہے ڈلا ہے، اس بوجھ کی وجہ سے میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اتنا بھاری کلام۔ سید عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی پہ قرآن اترتا تھا اتنا اس قرآن کی شدت ہوتی تھی کہ سخت سردی کے اندر، آج ہم یہاں سردی میں بیٹھے ہیں نا تو ہمیں چھاؤں میں سردی محسوس ہوتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن کا ایسا اثر تھا، ایسی حدت اور شدت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترتا تھا وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ بِالْعَرْقِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر سخت سردی کے موسم کے اندر بھی پسینے آ جاتے تھے۔ یہ قرآن کی حدت ہے، قرآن کا اثر اور شدت، اتنا بھاری قول ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ قرآن اتنا بھاری ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے، پہاڑ زیادہ سخت ہوتا ہے جی کہ انسان سخت ہے، کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ سخت ہے نا، ہمارے اندر زیادہ چیز کو برداشت کرنے کی ہمت ہے یا پہاڑوں میں؟ پہاڑوں میں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو اتارا، مفسرین فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد قرآن بھی ہے، ہم نے اس قرآن کو پیش کیا زمینوں پر، آسمانوں پہ، پہاڑوں پہ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، قرآن کی تاثیر یہ تھی، قرآن کا اثر یہ تھا، قرآن کا بوجھ اتنا تھا، ثقل اتنا تھا کہ یہ سارے کے سارے انکار کر بیٹھے کہ ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اب آتا ہوں بات کی طرف۔ میں نے خطبے میں آپ کو سورہ رحمان سنائی ہے اور آپ نے زندگی میں ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن شاید یہ مفہوم اور مضمون آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے تو 99 نام ہیں، اس سورت کی ابتدا میں اللہ اپنے کسی اور صفاتی نام کو بھی تو ذکر فرما سکتے تھے، اللہ اپنے ذاتی نام کو بھی تو ذکر فرما سکتے تھے۔ اللہ علم القرآن، الباسط علم القرآن، المنتقم علم القرآن، کوئی اور نام بھی یہاں پہ آ سکتا تھا، لیکن الرحمن کلمہ کا ذکر کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ قرآن بہت بھاری کلام ہے، انسان کی زبان پڑھنے کی سکت نہیں رکھتی، انسان کا دل اس کو محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، انسان کی روح اس قرآن کی شدت کو، ثقل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ رحمان نے انسانوں کے اوپر رحم کیا ہے، یہ رحیم نے انسانوں کے اوپر اپنی رحمت کی ہے، یہ اس نے اپنی مدد اور نصرت اتاری ہے کہ جس کلام کو آسمان نہیں اٹھا سکا، زمین نہیں اٹھا سکی، پہاڑ نہیں برداشت کر سکے، رحمان نے اپنی رحمت کی برکت سے اس انسان کی زبان پہ اس کو جاری فرما دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، وگرنہ اتنا آسان نہیں ہے اس قرآن کو پڑھنا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں اور آپ اس کلام کو محفوظ کر لیتے ہیں، وگرنہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں تھی کہ ہم قرآن کو محفوظ کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، اگر انہوں نے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی جو انسانوں پہ ہوئی ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کا جو انسانوں کے اوپر اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت۔ بات مختصر کرتا ہوں، میں نے کچھ اور باتیں بھی آپ سے کرنی تھیں، 11 بجے فوارہ چوک پہنچنا ہے، تو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے،
یہ کوئی ابداع نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں نے شروع کیا، مدرسے شروع ہوئے، صحابہ کے زمانے سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن سلمہ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر چھوٹی تھی، گھر ایسی جگہ پہ تھا جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، صحابہ تشریف لاتے، مختلف علاقوں سے آتے، آ کے قرآن سیکھتے، قرآن سیکھنے کے بعد اپنے علاقے کی طرف واپس چلتے، راستے میں بیٹھا ہوتا تھا، کم عمر تھا، قافلے وہاں پڑاؤ ڈالتے، وہاں ٹھہرتے، میں قافلے والوں کے پاس جاتا، ان سے کہتا کہ جو تم قرآن سیکھ کے آئے ہو وہ قرآن مجھے بھی سکھا دو۔ فرماتے ہیں جو قافلہ آتا میں اس سے قرآن سیکھتا رہتا، یاد کرتا رہتا، حتی حفظت قرآنا، یہاں تک کہ قافلوں سے سن کے قرآن کا اکثر حصہ میں نے یاد کر لیا تھا۔ تو یہ آج سے نہیں ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں، یہ صحابہ کے زمانے سے ایسا چلا رہا ہے، صحابہ کے زمانے سے یہ قرآن یاد کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ آپ اس بستی کے قریب سے آئے ہیں، میں ایک بستی کے حوالے سے بات ذکر کر دیتا ہوں۔ ابھی تقریباً ہفتہ پہلے بٹگرام جانا ہوا عربی کے حوالے سے، وہاں ایک مدرسے میں، تو وہاں میں نے ماحول دیکھا، ماشاءاللہ کوئی 10 سے 12 حفظ کی کلاسیں، ایسا نورانی پاکیزہ ماحول، بچے ہل رہے اور قرآن پڑھ رہے، اللہ کی وہ رحمتیں وہ برکتیں وہاں اتر رہی کہ انسان مسجد میں داخل ہو تو ایک سکون محسوس ہوتا تھا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت یاد آئی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ بات اس جملے پہ ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا آپس میں دور کرتے ہیں، ادھر سبقی سنائی ادھر سبق سنایا، ادھر منزل سنائی ادھر منزل سنی، یہاں اپنا پارا پکا کیا، یہاں غلطی دور کی، یہاں رکوع درست کیا، وہاں پہ جا کے ناظرہ درست کیا، آپس میں سیکھنا سکھانا کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، فرشتوں کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی قدر ہے کہ وہ جو گھر ہوتا ہے، وہ مکان ہوتا ہے، وہ مسجد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس بستی کے اوپر، اس گھر کے اوپر، اس مسجد کے اوپر سکینہ اور سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اس جگہ پہ نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے جو مختلف کاموں کی ذمہ داریاں لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، قرآن کا دور ہو رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اپنے کاموں کو چھوڑ کے، اپنی جگہوں کو چھوڑ کے اس قرآن کو سننے کے لیے آ کے جمع ہو جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کائنات کا اعزاز یہ ملتا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، جو کائنات میں کہیں کسی کو اگر میسر آ جائے، نصیب ہو جائے تو زہ نصیب وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ ہمیں دکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جی 2 کمرے ہیں، 2 بچے پڑھتے ہیں، 10 بچے پڑھتے ہیں، 20 بچے پڑھتے ہیں، 4 بچوں نے حفظ کیا، چھوٹی سی محفل لگی، ایک استاد بیٹھتا ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے، ہم اس کو چھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ یہ تو میرے پیارے بندے ہیں جو میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم مدرسے کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں جی بچے ہی ہیں، کار کوئی کم نہیں ہے تے والدین سو مدرسے وچ پا چھوڑا ہے، بچے جڑا اور کو کرتے نہیں ہے، مستیاں کرتے کار تے مدرسے وچ پا چھوڑا ہے جی، یہ بچے اور کسی کمے دے نہیں ہے، دور دراز گراواں تو انہاں پے چھوڑا تے جمع ہو گئے جی، ایتھے قاری صاحب سن جڑا جی کلاس لا کے دی کمرے بچیاں پڑھانا شروع کر کے دا جی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ میں اور دنیا کے لوگ جو مرضی کہتے رہیں، جو جہاں جمع ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ ان کو یاد کرتا ہے، اور صرف ان کو نہیں ان کے والدین کو یاد کرتا ہے، اللہ ان کے والدین کا تذکرہ کرتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک معمولی مجمع میں تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تو ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ معمولی جماعتیں نہیں ہیں، یہ قیمتی لوگ ہیں
میں اور آپ ان کی قدر کریں گے، میں اور آپ ان کی عزت اور احترام کریں گے، تو گویا اللہ کا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے جو سنت ہے، اس کے اوپر میں اور آپ بھی عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ تو اللہ کے اخلاق میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ قرآن والوں کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جن لوگوں کو ہم معمولی اور کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اتنے قیمتی لوگ ہیں، اتنے قیمتی لوگ ہیں، گویا یہ اللہ کے اہل میں شمار ہوتے ہیں۔ اہل میں کون لوگ شمار ہوتے ہیں؟ یہ جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہوتے ہیں، یہ ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یا ہمارے اہل و عیال ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ اہل و عیال زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ قرآن والے تو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ بزرگ ہوتے ہیں اللہ کے، یہ ولی ہوتے ہیں اللہ کی، جن کی زبانیں قرآن تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ ان کو جو نیکیوں کے انبار دے رہا ہوتا ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، پست لوگ ہیں، معاشرے میں کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت والے دن لوگ نیچے کھڑے ہوں گے، کوئی پہلے درجے کا رہنے والا ہوگا، کوئی دوسرے درجے کا رہنے والا ہوگا۔ قرآن والے سے کہا جائے گا لوگ تجھے دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں، لیکن تو قرآن کی تلاوت کر اور ہر آیت کے اوپر ایک منزل اوپر جاتا رہے، اور جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی وہاں پہ اللہ تجھے ٹھکانہ دینے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت والے دن، اب چونکہ یہاں والدین بھی موجود ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس والد کا یا جس والدہ کا بچہ وہ دنیا میں قرآن حفظ کر لے گا، قیامت والے دن البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے والد کو، اس کی والدہ کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے۔ دوسری روایت کو ساتھ جوڑتا ہوں کہ جس تاج کی روشنی ہمارے اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ آج ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں جی؟ لائٹیں بند کر چھوڑو، کیوں جی؟ دھوپ نکل آئی ہے، ابھی دھوپ نکل آئی ہے، ابھی سورج نکل آیا، لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس گھر کے اندر حافظ قرآن ہوتا ہے، وہاں سے اللہ جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، وہاں سے اللہ بدعات کی اور گمراہیوں کی جو اندھیرے اور تاریکیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ نیت کر کے اس مجلس سے اٹھیں کہ ہم بھی کم از کم اپنے ایک ایک بچے کو ضرور قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ بولیں جی، بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے مفتی عبدالواجد صاحب کی وہ جو خدمات کی کانفرنس ہے اس میں بھی ذکر کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے سامنے کنج کے اندر ایک مسجد ہے فاروق اعظم، میں وہاں 2.5 سال خطابت کرتا رہا۔ وہاں پہ بچوں کے حفظ کا ایسا ماحول ہے کہ کہیں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب کو اس کے جنازہ پڑھانے کا موقع نہیں ملتا۔ اس بندے کا جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس بندی کا جو دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، اپنا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، مسجد کے امام صاحب بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، خطیب صاحب بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، علماء کرام بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا بچہ آگے کھڑے ہو کے اپنے والد کا، اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی لمحات ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد اپنے ہاتھوں سے رخصت کرے، خود جنازہ پڑھا کے رخصت کرے۔ آپ کے سامنے ابھی عیدگاہ کا جنازہ تھا مفتی عبدالواجد صاحب رحمہ اللہ کا، حافظ بیٹے نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا اور دنیا سے اپنے والد کو رخصت کیا۔ تو یہ اعزاز ہے، کم از کم میں اور آپ ضرور اس کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا سیکھنے والا بنائیں۔ کم از کم ہمیں دنیا سے رخصت تو کریں، اور دنیا سے جانے کے بعد ہمیں قرآن تو بخشیں، قرآن تو پڑھ کے بھیجیں، وگرنہ ایسے لمحات بھی آتے ہیں، ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جس تعلیم پہ ہم بہت زور دے رہے ہوتے ہیں، جب والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، ساتھ سیڑھی پہ بیٹھا ہوتا ہے، موبائل لے کے ویڈیوز بنانے کے چکروں میں ہوتا ہے، ہوتا میت کا بیٹا ہے، لیکن جنازے میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتا کہ اس کو جنازہ آتا ہی نہیں ہے، وہ جنازے میں شریک ہو کے کیا کرے گا؟ تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو رخصت بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والوں کی، قرآن پڑھانے والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے کی، اس عمل پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔